اور عبدالرب بھائی سنائیں کیا چل رہا ہے آج کل, کیا معاملات ہیں؟ بڑی آپ نے شہر میں دھومیں مچائی ہوئی ہیں, بڑی آگ مچائی آپ تو غائب رہے ہیں تو دھومیں مچانی تھی. میں 2 دن غائب رہا ہوں, میں نے کون سا ادھر کوئی 2 سال. چچا کی ڈیتھ ہو گئی تھی میرا خیال ہے, بالکل اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے. آمین آمین. یہ آپ بھی غائب تھے, سافلہ بھائی بھی غائب تھے. بالکل, وہ تو ماشاءاللہ جو کام ہمارا چل رہا ہے اس کے حوالے سے گئے ہوئے تھے, میں اپنی مجبوری سے غائب تھا. پر آپ نے جو پیچھے ہم چھوڑ کے گئے تھے ماحول کچھ اور ہی بنا دیا. کیا بنا دیا یار دیکھیں, پہلے تو بات یہ ہے نا کہ ہم محسنین کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ ہے کیا, کیونکہ بیسیکلی جو چیزیں اب سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں وہ کچھ اور ثابت کر رہی ہیں. اچانک انقلاب, یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے, یہ چیز؟ یہ محسنین کنونشن ہے یار, سمپل یوتھ کا کنونشن ہے. تو یوتھ کے کنونشن اور یوتھ کی تنظیمیں تو اور بھی بہت ہیں, یہ محسنین کی کیا ضرورت پڑ گئی پھر؟ 1,20,00,000 کے لگ بھگ نوجوان ہیں. ان نوجوانوں کے لیے کس جماعت کے پاس ایسا کوئی فریم ورک ہے کہ وہ ان سارے نوجوانوں کو کھپا لے؟ اب یہ نوجوان کئی طرح کے مسائل کا شکار ہے, یہ کئی طرح کی ڈپریشنوں کا شکار ہے. جو یونیورسٹی کالج کا نوجوان ہے اس میں سے آدھے جو ہیں وہ ڈرگ ایڈکٹ ہوئے پڑے ہیں, آدھے ملحد ہو رہے ہیں. مدرسے میں جو طالب علم جا رہا ہے وہ دین کا علم حاصل کرنے جاتا ہے, لیکن وہ آ کر کہتا ہے کہ جی میرا استاد جو ہے وہ فلاں مسئلے کا جواب نہیں دیتا. اور جو اسکول کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنے ٹیچر سے نالاں ہے, وہ کہتے ہیں جی وہاں مجھے جواب نہیں ملتا. گھر میں بچہ ماں باپ کو کوئی سوال کرتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ بڑھ بڑھ کر باتیں کرتا ہے, منہ پھٹ ہو گیا. تو یہ جو نوجوان ہے, یہ جو جنریشن ہے, کرنٹ جنریشن ہے, اس جنریشن کو اپنے سوالوں کے جواب نہیں مل رہے. اس کو سوالوں کے جواب ملتے ہیں اپنے انٹرنیٹ کے تھرو, انفلوئنسرز کے تھرو. پھر ہمارے پاس یعنی ہمارے جو ایک پرانے روایتی طبقے کے جو لیڈرز ہیں, وہ مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں, ان کے پاس آ جا کر اور کوئی چیز بچتی نہیں ہے سوائے اس کو کہتے ہیں بھئی اس کو نہ سنو, اس کو نہ دیکھو. پھر بھونڈے الزامات, پھر غداری کے فتوے, پھر کفر کے بدعتی ہونے کے فتوے. تو اب یہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں بھائی, اس دور میں یہ تو ممکن ہے نہیں کہ ہم انفارمیشن کو بند کر لیں. پہلے تو کسی بندے کے پاس بھی انفارمیشن کا سورس اس کا والد تھا, اس کا استاد تھا, یا کوئی عالم دین تھا, مسجد کا خطیب تھا, یا وہ محلے کے اندر جو اپنے ایک کمیونٹی کے لوگوں میں بیٹھتا تھا وہیں تک. اب تو یہاں پاکستان میں بیٹھ کر ایک بندہ امریکہ کے موٹیویشنل اسپیکر کو سن رہا ہے, کوئی جرمنی کے کسی کو سن رہا ہے. اب تو زبانوں کا فرق بھی باقی نہیں رہا. یعنی گوگل نے یہاں تک لوگوں کو سہولت دے دی ہے کہ آپ نے فرینچ زبان میں کسی موٹیویشنل اسپیکر کی یا کسی اسکالر کی کسی کی بات سننی ہے, آپ گوگل ٹرانسلیٹر لگاتے ہیں, وہ آپ کو آپ کی زبان میں کنورٹ کر کے سنا رہا ہے. اب آپ انفارمیشن کو کیسے روک سکتے ہیں؟ آج آ کر اب آپ کے پاس جو ایک حل بچتا ہے وہ یہی بچتا ہے کہ نوجوانوں کو آپ اتنا باشعور بنا دیں, اتنا باصلاحیت بنا دیں کہ وہ آپ کی بات سنیں, آپ کی بات سنیں, XYZ کسی کی بھی بات سنیں, وہ مذہب کے, سیاست کے, کسی بھی عنوان پر ہو. وہ نوجوان اپنے شعور پر تولے کہ یار ہاں یہ بات ٹھیک ہو رہی ہے کہ نہیں ٹھیک ہو رہی, اس میں سے کتنی بات میرے لیے لینے کے قابل ہے یا نہیں ہے. آپ بتائیں صاحب بھائی, آپ بھی ماشاءاللہ بڑے متحرک ہیں محسنین کے حوالے سے, تو آپ کس طرح اس کو؟ عبدالرب بھائی کی بات ایکسپینڈ کرتے ہوئے نا, اس دور میں وہ جو ایک بات تھی نا کہ دلائل کا جواب ہوتا تھا تھپڑ یا چپ کر جاؤ یا بے ادب بچہ, اب وہ نہیں رہا. اب دلائل کی صرف ایک حل ہے, بہتر دلائل. اس کے علاوہ آپ اب کسی کو ڈرا دھمکا کے چپ نہیں کھا سکتے. لوگ جو سوال پوچھتے ہیں ان کو جواب ملتا ہے, آپ سے نہیں ملے گا تو ان کے جو انفلوئنسر ہیں, ان کے جو گندے لوگ ہیں جو ان سے ملے گا. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جتنا بڑا جنریشنل گیپ ہے یہ تاریخ میں کبھی پہلے نہیں آیا. ہمارے جو والدین ہیں جو ہم سے اتلی جنریشن ہے, ان میں اور ہم میں اتنا زیادہ فرق ہے کہ ہر چیز کا فرق آ گیا ہے, کھانے پینے کا, ہر چیز کا. تو اس کی وجہ سے جو ان کے سوالات ہیں نوجوانوں کے, ان کے جوابات یہ لوگ بیچارے نہیں دے پا رہے, اور وہ کسی نہ کسی کو دینے ہیں. تو ہم انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ جو لوگ بھی جواب دے رہے ہیں ہم اتنا شعور دے دیں کہ بھئی آپ اس کا جواب سنو, اس کا سنو, اس کا سنو, اور پھر آپ خود اپنا فیصلہ کرو. تو یہ طاقت دے ہم الگ الگ ڈیفرنٹ ٹائپ کے لوگوں کو جب یوتھ کے سامنے بٹھا دیں گے تو کیا یوتھ کنفیوز نہیں ہوگی اس سے؟ نہیں, یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ کوئی ایک ہی یعنی ڈائریکشن پہ رہیں اپنی ڈیسیجن. دیکھیں ہم الگ الگ لوگوں کو اول تو بٹھا نہیں رہے. لوگ تو ظاہری بات ہے, ہر بندہ اپنے مزاج میں, اپنی سوچ میں کہیں نہ کہیں فرق تو ہوتا ہے. یہ ڈائیورسٹی جو ہے اور یہ جو نظریے کا تنوع ہے اور سوچ کا اختلاف ہے, یہ انسانی معاشرے کا حسن ہے. یعنی کوئی بھی دو انسان, اگر تو سارے انسان ایک سوچ کے ہو جائے تو پھر انسانوں اور جانوروں کے معاشرے میں کیا فرق ہے؟ آپ کا دماغ, میرا دماغ, آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت
ہم یوتھ کو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ بیٹا کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس بندے نے بھی جو بات کی ہے اس کے پیچھے اس کا بھی ایک یعنی بنیاد ہے, اس کا بھی ایک سوچنے کا انداز ہے. تم دیکھو اس میں سے کون سی چیز تمہارے لیے سوٹیبل ہے, سود مند ہے, تمہارے لیے کون سی چیز بہتر ہے. اپنے دین اور دنیا کو سامنے رکھتے ہوئے یہی تو وہ چیز ہے جس کے لیے ہم یوتھ کو اس قابل کر رہے ہیں کہ اگر کوئی مولوی کوئی ایسی بات کر بھی دیتا ہے جو اشتعال انگیز ہے, جس پر یعنی اس مولوی کو قتل ہو جانا چاہیے, بھائی تم نہ قتل کرو, ٹھیک ہے, اس کو جا کر سمجھاؤ, اس کو بیٹھ کر بات کرو. یہ دونوں طرف سے انتہا ہے نا. یعنی ممبر سے اگر کبھی کوئی بات ایسی ہوئی ہے تو کوئی بندہ اس کے پیچھے لٹ لے کے تو پڑا یہ تو واجب القتل ہے, یا سیاست کے وانوں میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے. یہ جو سوچ ہے اس ٹائپ کی, یہ بہت اچھی بات ہے آپ کی کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ بیلنس ہو جائے ہماری یوتھ, اور یہ اس طرح کا مائنڈ سیٹ ختم ہو جائے کہ بھائی خود ہاتھ میں قانون لے کے چل پڑیں اور اپنے معاملات. لیکن یہ کہ یہ کوششیں پہلے بھی بہت بار کی جا چکی ہیں اور دعوے بھی ہوئے ہیں بہت پلیٹ فارم سے, لیکن عمل کوئی بھی نظر نہیں آیا. میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوششیں پہلے کہیں ہوئی ہیں. میں تو نہیں دیکھتا کہ ہمارے ماضی قریب میں کوئی ایسی کوئی تحریک ہو یا ایسی کوئی سوچ ہو. حد تک تو نہیں کہیں گے, لیکن یہ ایسا کوئی دعویٰ بھی خاص کسی نے نہیں کیا. ہم نام تو اب یہاں پہ نہیں لیتے, لیکن آپ دیکھیں کہ جو بھی ہمارے پاس جماعتیں ہیں, روایتی ہوں یا جدید ہوں, وہ ایک بات کرتی ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ لگ جاؤ, ہمیں اپنی جان اپنا مال سب کچھ دے دو, اور کسی اور کی طرف دیکھنا بھی نہیں. وہ چاہتے ہیں کہ لوگ گھوڑوں کی طرح اپنا وہ لگا کے چلے, لیکن وہ دور اب گیا. ہر جماعت یا ہر تحریک, ہر تنظیم جو ہے وہ اپنی بھیڑیں قابو کرنا چاہتی ہے. جب یہ سارے وقت ڈرمے میں بند رکھیں, یہ ادھر محسنین مطلب قابو نہیں کرے گا. محسنین کا کسی کو بھی نہیں, نوجوان آزاد ہے, جس کی طرف بھی جانا چاہے چلنا چاہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, ہم تو لوگوں کو خود ڈائریکشن دے رہے ہیں کہ فلاں جماعت میں, فلاں تنظیم میں, فلاں علاقے میں فلاں بندہ بہتر ہے, اس کی طرف جاؤ. ہم کہتے ہیں اپنا ایکسپوژر براڈ کرو. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کھلے ڈلے ہو جاؤ, اپنے ذہن بڑے کرو, اپنا ظرف بڑا کرو, ساروں کو سنو, ساروں کے پاس جاؤ, اپنے فائدے کی چیز لو, واپس آ جاؤ. تھوڑا یہ بتائیں, اب جو ماشاءاللہ یوتھ کنونشن آپ کروانے جا رہے ہیں, یہ تو آپ نے محسنین کا تعارف ہو گیا نا کہ محسنین کا ویژن کیا ہے, مشن کیا ہے. اب ذرا کنونشن کا بھی بتا دیں, کنونشن پہ بڑے رولے پڑے ہوئے ہیں. یہ جو بیلنس زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ ہے افیکٹو, مؤثر ہو. ہم یہ جو بندہ, جو بھی یوتھ ہے یا جو بھی کوئی انسان ہے, وہ افیکٹو نہیں ہے. اس کے ذہن میں بڑے اچھے آئیڈیلز ہیں, وہ آئیڈیلز اس دنیا میں نہ اس کو دے رہے ہیں فائدہ, نہ اس کے دین کو, نہ اس کی فیملی کو, نہ اپنے ملک کو. افیکٹو بندہ وہ ہے کہ جو بیلنس ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ کرتا ہے, وہ اپنی قوم کو, معاشرے کو فائدہ دے کے جا رہا ہے. مسائل کی کمی ہمارے نوجوان کو روک دیتی ہے کچھ کرنے سے. آئیڈیاز بہت ہیں ہمارے نوجوان کے پاس, لیکن پرابلم یہ ہے کہ کوئی وسائل نہیں ہے. نہیں وسائل, وسائل پرووائڈ کرنے کی محسنین انشاءاللہ اس کام کے اوپر بالکل کام کرے گا. کس طرح کرے گا, یعنی ہم کیا مطلب پلان کیا ہے؟ دیکھیں, یہ تو ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے, یہ تو ایک لمبا صبر آزما مرحلہ ہے, یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے. یعنی ہمارے ویژن کے اندر ایک کم از کم 25-30 سالہ پلاننگ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نوجوان کو وسائل بھی دیں, شعور بھی دیں, اس کی صلاحیتوں کو پالش کریں, اور نوجوانوں کے اندر یہ جو مذہب اور مسلک اور پھر سیاست, اس سے متعلقہ جو ایک روایتی سارے چیزیں جڑی ہوئی ہیں نا, ان ساری چیزوں کو ہم دوبارہ سے ان کو ایک نیا زاویہ دیں. اور آپ کے سوال کا ڈائریکٹ جواب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے پاس مسلم یوتھ اسکواڈ میں ہم نے ایک وہ رکھی ہوئی ہیں ورک شاپس تربیت کے لیے. ہم جو ہے ہم نے ایک بینک رکھا ہوا ہے, اسکل ڈیولپمنٹ ورک شاپس. ہم نے, ہمارا پلان ہے, ہمارے جو پروجیکٹ چلتے ہیں اس میں پرسنل گرومنگ ہے, اسکل ڈیولپمنٹ ہے. آج کا سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے نا کہ اس کا معاش جو ہے وہ بہتر ہم نے رکھا ہوا ہے. ڈیفینیٹلی جہاں آپ معاشی طور پر, آپ پاکستان کے حالات کیوں ہم دیکھ لیں ہمارے اوپر کیا معاملات ہیں, کیونکہ ہم معاشی طور پر صحیح اسٹیبل نہیں ہے. ہم معاشی اسٹیبل ہوں تو ہمارے فیصلوں میں وہ چیزیں جھلکیں گی, نظر آئیں گی. یہی ایک عام نوجوان کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ بھی اپنی آئیڈیالوجی کو, اپنے معاملات کو لے کر نہیں چل پاتا کیونکہ وہ معاشی کمزور ہے. ہر چیز کے اندر ہم لوگ انتہا پسندی کا شکار ہیں, بالکل ہر چیز کے اندر. بالکل ایسے ہی. اب آپ یہ دیکھ لیں, ہم مذہب سیاست کی بات کریں نا, معاش میں دیکھ لیں. اب جتنے بھی یہ گرو بیٹھے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر, فری لانسنگ کے یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے یا اس طرح کے لوگ, اب ان ساروں کا بیانیہ کیا ہے؟ وہ لوگوں کو اس بات کی ترغیب دلا رہے ہیں بھائی اپنا بزنس کرو, اپنا کاروبار کرو, جاب میں کچھ نہیں رکھا, کبھی ترقی نہیں. یہ ایک انتہا پسندی سے ہو جائے نا, سب کچھ چھوڑ کے پیسہ بزنس میں لگا دو. ایسا بھی ہو رہا ہے, تعلیم بھی چھوڑ دو, سارا کچھ چھوڑ دو, مطلب صرف کاروبار میں یا انٹرپرینورنگ کی طرف آ جاؤ. یہ ایک انتہا پسندی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو, اچھے نوکر,
یعنی اچھے جاب پرسن پروفیشنل وہ بھی معاشرے کی ضرورت ہے, اچھے بزنس مین بھی معاشرے کی ضرورت ہے, یعنی اچھے ایجوکیشنسٹ بھی معاشرے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہی بیانیے پر ساروں کو اکٹھا کریں اور باقی ساروں کو رگڑ دیں. اب کوئی ایک صاحب ہیں وہ اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں یونیورسٹیاں کچھ نہیں دے رہی, ڈگریاں کچھ نہیں دے رہی. نہیں بھائی, ان ڈگریوں سے کچھ نہ کچھ ہو ہی رہا ہے, اس کے اندر اصلاحات کی ضرورت ہے, وہ بات آپ الگ رکھیں. لیکن آپ یہ نہ کریں کہ آپ لوگوں کو تعلیم سے ہی بھگائیں, اور نہ آپ یہ کریں کہ لوگوں کو جاب سے بھگائیں. اب ایک بندہ جس بیچارے کا ٹیمپرامنٹ ہی نہیں ہے بزنس کو ہینڈل کرنے کا, اور وہ جاب چھوڑ کے بھی بیٹھ گیا ہے اور پیسہ بھی ڈبو کر بیٹھ گیا ہے, وہ پھر گالیاں دیتا ہے. اس لیے ہم تین چیزوں پر جو فل فور یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس وقت اپنے نوجوان کو شعور دیں, ایجوکیٹ کریں, وہ ہے مذہبی, سیاسی اور معاشی اشرافیہ. یعنی ہمارے ہاں جو مذہبی لوگ ہیں, ایک تو انہوں نے لوگوں کو خول میں بند کیا ہوا ہے, اور پھر سیاستدانوں نے لوگوں کو خول میں بند کیا ہوا ہے, اور پھر یہ جو معاش کے ٹھیکیدار ہیں بنیے, انہوں نے ہمارے نوجوان کو کبھی کھل کر سوچنے نہیں دیا. یعنی دنیا میں اور کیا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, کوئی نئے طریقے, کوئی نئے راستے, وہ ان پر کھلنے نہیں دیے. ابھی کچھ دن پہلے مفتاح اسماعیل کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی فیس بک پہ, اس نے ایک بات کی کہ اونلی 1% ٹوٹل ہماری نیشن کا 1% جو ہمارے اوپر ہی یعنی حکمران آتے ہیں اور بیوروکریسی میں بھی آتے ہیں سارے معاملات, تو وہ 1% کی اس نے جو پوری ایک ڈیٹیل جو بتائی, وہ سن کے میں بڑا شوق میں آیا, اور میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں کہا یار بات کروں گا میں عبدالرفائی سے کہ محسنین کے پلیٹ فارم سے ہم یہ 1% کی ریشو بڑھانے کے لیے بھی کوئی ہمارے پاس آئیڈیا ہے, وہ طریقہ. ویسے تو مجھے ابھی یہ نہیں پتا کہ وہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کیا بات کی. انہوں نے یہ فرمایا کہ جناب جی 8 سے 10 انسٹیٹیوشنز ہیں بڑی بڑی پورے پاکستان کی, اس نے نام گنوائے, جس میں کراچی کی, اسلام آباد کی, یعنی جو ہمارے برانڈنگ بڑے بڑے اسکولز اور کالجز کے لیول پہ انہوں نے بات کی, اور کہا کہ جی تمام ججز آپ کے ایک ہی جگہ سے آ رہے ہوتے ہیں, تمام آپ کے جرنیل ایک جگہ سے آ رہے ہیں. یعنی ان کی بات کا جو خلاصہ ہے میں سمجھ گیا. دیکھیں یہ پوری دنیا کیپٹلزم پہ اس وقت کھڑی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, اور کیپٹلزم جو ہے وہ اس کا مین جو سارا سٹرکچر ہے وہ اسی بات پر بیس کرتا ہے کہ طاقت کا اور پیسے کا منبع و مصدر کچھ لوگ ہیں. یعنی دنیا کی جو 70% دولت ہے وہ کوئی 20,000 خاندانوں 20,000 افراد کے اندر جو ہے وہ یعنی نہیں. آپ نے تو بڑا اچھا ایک پیش کیا ہے, دنیا کی 90% سے ابو دولت دنیا کے 1% لوگوں کے پاس ہے, یا اس طرح سے کہہ لیں. یعنی وہی 20,000 افراد دنیا کے 1% سے کم بنتے ہیں, وہ ایک اور ریشو ہے, یہ ایک اور ریشو ہے. یعنی یہ کہہ لیں کہ یہ سمجھنے میں آسان ہے کہ دنیا کی 90% دولت دنیا میں 1% لوگوں کے پاس ہے نا, تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. یعنی مفتاح اسماعیل صاحب نے جو بات کی ہے نا, یہ انہوں نے کوئی پھلجڑی نہیں چھوڑی. یعنی پوری دنیا ہمیشہ سے اسی ماڈل پر چلتی آئی ہے, ایک رولنگ کلاس ہوتی ہے, اس رولنگ کلاس کو رولنگ کلاس ماننا چاہیے. بات یہ ہے کہ مزاج ہوتا ہے, حکمرانی کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے, تعلیم تدریس والے لوگوں کا اپنا مزاج ہوتا ہے, اور ہم لوگوں کا کام ہے تربیت. ہم لوگ ہیں مربی, ہم حکمران نہیں ہیں, نہ ہمیں حکمرانی کی کوئی خواہش ہے, نہ کبھی ہم لوگوں کو یہ درس دیں کہ تم بھی حکمران بنو. جب تک ہمارے ہاتھ میں حکومت نہیں آئے گی تب تک کوئی تبدیلی نہیں. بھائی یہ جو رولنگ کلاس ہے یہ 7, 8, 9, 10 جتنی بھی انسٹیٹیوٹ سے آ رہی ہے, جتنے بھی خاندانوں سے آ رہی ہے, ٹھیک ہے, ان میں سے ہمارے پاس جو چوائس ہے اس میں سے جو بہتر ہے بھائی اس کے ساتھ مخلص ہو جاؤ, اپنی قوم کے ساتھ, اپنے حکمران کے ساتھ. یہی ہمارا دین کہتا ہے, یہی عقل شعور کہتا ہے. دنیا ساری میں ایسے ہی ہوتا ہے. یہ ہم ایک واحد نیشن ایسی ہیں, ہماری جمہوریت بھی تڑکے والی ہے, مسالے ڈال کے اس کے اندر جو ہے نا وہ اتنا تڑکا لگا دیا کہ جمہوریت بھی انتہا پسند ہے ہماری. اور یہی افسوس کی یہ تو یعنی ایک اچھی جمہوریت ہو اگر تو ہمیں کیا مسئلہ ہے. جس کی مثالیں دی جاتی ہیں وہ تو یہاں پہ نہیں ہے. پوری دنیا میں جو جمہوریت کی مثالیں دی جاتی ہیں نا, دنیا میں جمہوریت کے کئی ماڈل ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن سب سے ورسٹ ماڈل جو ہے نا سب سے وہ ہمارا ہے. ہمارے پاس یعنی دنیا میں مذہب کے اوپر عمل کرنے کے بھی کئی 100 طریقے ہوں گے, لیکن مذہب کے بارے میں جو نظریہ سوچ ہماری ہے وہ سب سے ورسٹ ہے. یعنی آپ دنیا میں ترکی کو دیکھیں, ملائیشیا کو دیکھ لیں, سعودیہ کو دیکھ لیں, وہاں پر ہارمنی انٹرفیتھ کہہ لیں, انٹر ریلیجن کہہ لیں, انٹر سیکٹیرین کہہ لیں, بہت زیادہ. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ پولیٹیکلی ریلیجیس بیسس پہ, کلچرل بیسس پہ, ہر لحاظ سے ہم جو ہے نا وہ انتہاؤں پہ ہیں. ہاں ہماری قوم ساری کی ساری انتہا پسند قوم ہے. یعنی ہر وقت یہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کم تیت رہتا ہے. ہاں وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی بندہ کچھ نہ کچھ اکھاڑ دینے کے چکر میں رہتا ہے. بھائی اب تو ہم اس طرح کی مثالیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کوس رہا ہے کہ ایپ سپورٹ کرتا ہے, بیٹا باپ کہہ رہا ہے دیکھو ایسے بہت جگہوں کا وٹنس ہو چکا. نہیں تو اس کو کرنے دیں, وہ کرنے دیں, یہ اختلاف رائے کو قبول کرے. نہیں لیکن
बैलेंस का मसला है ना यहाँ पे, तो वो उसे कह रहा है कि तू फौरन निकल जाओगे तो मेरा जॉब। हाँ, ये बैलेंस का मसला है ना, यानी इस इख्तलाफ को कबूल करना सीखे ना। इत्तेफाक कभी नहीं हो सकता, इत्तेहाद तो नामुमकिन है। हाँ, और इत्तेफाक जो है वो मखसूस कुछ चीज़ों पर हो सकता है, इख्तलाफ रहेगा ही रहेगा। अच्छा चले, इख्तलाफ असल है, लेकिन जो हमारा मेन गोल है वो ये है कि इन इख्तिलाफों को साथ रखते हुए इत्तेहाद करो। नहीं इत्तेहाद ना करो, इत्तेहाद लफ्ज़ जरा साथ मिलके चल लो। हाँ, इख्तलाफात को साथ रखते हुए अपने मामला चलाओ, को एग्जिस्ट करो बस। दीन का फायदा, कौम का फायदा, फैमिली का फायदा, उसको आगे रखो अपने इख्तिलाफात के बीचों से। फिर 27 तारीख को जो है आप इस हवाले से जो हमारा कन्वेंशन है, ठीक है, ज़रा उस पर भी थोड़ी बात कर लें कि वहाँ पे फिर माशाल्लाह जो आपने पैनल स्पीकर्स का रख लिया है, वैल्यू पैक्ड इवेंट है। मेरा ख्याल है कि इतना वैल्यू पैक्ड इवेंट मैंने कम देखे हैं पाकिस्तान में। मुझे रात पता है 3-4 जो है वो डिजिटल मीडिया वालों के मैसेजेस आए हुए हैं कि भाईजान हम आपकी कवरेज करना चाह रहे हैं, हम आना चाह रहे हैं। मैंने कहा यार सो बिस्मिल्लाह आप आएँ, कवरेज करें, मीडिया का दौर है, हमें तो कवरेज बड़ी करें। खुशी होगी। और हम तो जो है ना इसीलिए मतलब हमने ये सारे पैनल के वाले से मुझे नहीं समझ आई कि उस पैनल में ऐसा क्या है। यार आपकी कौम के लोग हैं, ठीक है, ये नहीं इतराज क्या आ रहे हैं मुझे अभी तक नहीं आया। ये तो कुछ स्पीकर्स के ऊपर कुछ लोगों को इतराज हुए हैं कि जनाब जी उनको बुला लिया, उनको बुला लिया, ये बुला यार, लिया। ये बात है कि वही बात ये आती तो ना, इसको नहीं सुनो, उसको नहीं सुनो, ये वही वाली बात तो आ रही। हमारा बयानिया सच है ना हाँ, कि लोग कह रहे हैं मैं उसको क्यों ना सुनो भाई। लोग अपने आप को साबित कर रहे हैं। आप यानी आपके पास मैंने तो 1-2 लोगों को कहा, मैंने कहा यार खुल के बात करो यार, हम तो टेंशन ही वेलकम नहीं, करेंगे, आप जितना चले, रद्द करें हमें हम अपने पैनल में नाम ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं हमारे पैनल में जो बड़े बड़े नाम हैं, इमरान रियाज खान साहब हैं, साहिल अदीम है, कासिम अली शाह है, हम खुल कर कहते हैं। अच्छा, हम कहते हैं कि भाई देखो हम इमरान रियाज खान को नहीं बुलाते, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि दुनिया इमरान रियाज खान को सुनना छोड़ देगी। हम साहिल अदीम को नहीं बुलाते। अच्छा, हमारे इवेंट के अंदर 2000 बंदा आ जाएगा। अच्छा, हमारे इवेंट की वजह से और बंदा जो है ना वो सुन लेगा, चलो जी लाइव चला गया, कुछ 10 लाख बंदे ने सुन लिया, 20 लाख बंदे ने। अच्छा, ये बंदा पहले नहीं सुन रहा था, वो कह रहे हैं आप मिलियन प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, आप अपने लोगों में प्रमोट अच्छा, कर रहे हैं इनको। हम अपने लोगों में प्रमोट कर रहे हैं, वो हाँ। पहले से प्रमोट थे, यानी उनको हमने तो प्रमोट नहीं किया। अपने घर से वो बैठ के कर रहे हैं या जहाँ से भी कर रहे हैं, देखिए, वो आप उनको एक स्टेज दे रहे हैं अपना और उसके बाद प्रमोट करवा यार रहे हैं। हमारा स्टेज है क्या, यानी मोहसिनीन का स्टेज है क्या? मोहसिनीन का हम नहीं ये क्लेम कर रहे कि हाँ। हमारा स्टेज है, हाँ। ये हमारे जो हमारे वेल विशर्स है ना उनका कहना है हमारा स्टेज आप दे रहे हैं जनाब। अब वो माशाल्लाह यानी उनका स्टेज हम उनको दे रहे हैं, तो हमारा रोल बीच में सहूलतकार का हुआ है। हमारा यहाँ आप सही पहुंचे, हम बीच में सहूलत का है, हम किसी का स्टेज उठा के किसी को दे रहे हैं। यही तो हम करना चाहते हैं, यही तो हम चाहते हैं कि आप दरअंदाजी कर रहे हैं बेसिकली, नहीं। आप ये जो देखिए, घुस के मारने वाला काम कर रहे हैं। देखें, यही तो असल हमारा भी है, यही तो हम कहते हैं कि यार ये जो दरमियान में तफरीके हैं ना मुख्तलिफ, ये जो बैरियर्स हैं, इन बैरियर्स को ख़त्म करो, बैठो सुनो। आपको इमरान रियाज खान से क्या इख्तलाफ है? सियासी होगा, चलो जी आप उससे बैठ कर सुनो, जहाँ तक उस बंदे की बात ठीक है वहाँ तक उसकी बात मानो, उसके बाद उसकी बात उठा के मुंह पे दे मारो। देखो सारे इमामों ने, इमाम अबू हनीफा से ले ले, इमाम शाफी, मालिक, इमाम बुखारी, सारों को ले ले, हम सारों की बात बड़े इज्जत एहतराम से करते हैं। हम मानते हैं इमाम ने तैमिया को ले लें, किसी भी, हम कहते हैं उनके अपने अक़वाल हैं। वो कहते हैं मेरी बात अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हो तो ले लेना, ना हो तो दीवार पे दे मारना। गलत बातें तो उनसे भी हुई, और हमने गलती है नहीं कि हम दीवार पे दे के नहीं मारते, हम उनकी बातें भी दीवार पे दे के नहीं मारते। हम कहते हैं नहीं, हम तो यानी उन्हीं के पास, हम आगे खड़े हो जाते हैं सर। हाँ, हम कहते हैं कि दीवार पे कोई मारने लगे हम आगे खड़े हो जाते हैं आगे। हम कहते हैं नहीं, कुरान हदीस बदल जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बदल जाए, दुनिया के सारे कानून आगे पीछे हो जाए, मेरे बड़े ने जो बात कह दी ना वो ठीक है, मेरा बाबा होते रहना चाहिए। यही चीज़ हम बाकी लोगों के साथ करना चाहते हैं, हालांकि ये चीज़ गलत है। अब इमरान रियाज खान, उसमें मिसाल के तौर पर आप कह लें 10 क्वालिटीज़ हैं, या उसकी शनाख्त में 10 चीज़ें हैं, 10 चीज़ों में 6 चीज़ें ठीक हैं, 4 चीज़ें गलत हैं, 4 चीज़ों पर गाली दो उसको को यार ये बंदा इमरान रियाज ने ये सही नहीं किया। अब्दुल रब में 100 खराबियाँ होंगी, 100 खूबियाँ होंगी, भाई मेरी खराबियों पर मुझे गाली दो, मेरी खूबियों पर मेरी तारीफ करो, दैट्स इट। यही बैलेंस्ड है ना। अब ये साहिल अदीम, कासिम अली शाह, या हमारे पैनल में और बहुत सारे वर्सटाइल मतलब लोग हैं, डॉक्टर ज़ुबैर तैमी हैं, उबैदुर्रहमान शफीक हैं, सैफुल्लाह सनाउल्लाह, कैसर अहमद राजा हैं, इन सारे लोगों के ऊपर किसी न किसी हवाले से कोई ना कोई एतराज़ है। यार जब आप एतराज़ करते हो तो इंसाफ का तकाजा ये है
میں رات کو ایک مفتی صاحب ہے کراچی کے, ان کی گفتگو سن رہا تھا ساحل ادیم کے بارے میں. انہوں نے 5 منٹ کی گفتگو کی. 5 منٹ کی گفتگو میں انہوں نے پہلے ساحل ادیم صاحب کے بارے میں نا مثبت باتیں کی. انہوں نے کہا جی کہ یہ مغربی کلچر کو بڑا اچھا جواب دے رہے ہیں, اسلام پر اعتراضات کے بڑے اچھے جواب دے رہے ہیں, ان کا سائنسی حوالے سے اور جو اسلام کے وہ اس میں تقابل اور اس میں مطابقت کا ان کا جو ہے نا وہ بڑا اچھا انداز ہے. لیکن کچھ چیزوں کے اندر چونکہ وہ ان کا فیلڈ نہیں ہے, وہ ان کا میدان نہیں, اس میں ان کا تجربہ نہیں, اس میں ان کی رائے ناقص ہے. دیٹس اٹ. اب ساحل ادیم صاحب نے جہاں پر بہت ساری چیزوں کا بڑا زبردست جواب دیا ہے, ہم خود سن کر میں خود ان سے اس بات پر متفق ہوں, امپریس ہوں. اور کچھ جگہوں پر انہوں نے یعنی ایک نان پروفیشنل رائے اختیار کی ہے, وہ ان کا فیلڈ نہیں تھا, وہ کسی دوسرے کے فیلڈ میں گھس کر انہوں نے جو ہے نا وہ کام کیا. نہ کریں, یہ ان کی غلطی ہے. تو لیکن انہیں بتائے گا کون؟ ہم تو ان کو پہلے ہی اپنے اپنے لیول پہ بیٹھ کے اور تانے فتوے لگا کے فارغ ہو گئے. بھائی جب بٹھائیں گے اپنے ساتھ, ان سے بات کریں گے, جب وہ آئیں گے بیٹھیں گے, اور وہ کس نے ابھی تک کیا, کسی نے بھی نہیں کیا. یہ ہم کر رہے ہیں نا اکراس دی بورڈ. جب لوگ بیٹھیں گے ایک دوسرے کو دیکھیں گے, یعنی میں اپنی ورڈنگ میں کہتا ہوں سمیل سونگیں گے نا, یعنی آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے, آپ کو پتہ چلے گا کہ یعنی اس بندے کی بو کیا ہے, اس سے فیل کیا آتی ہے, اس سے مجھے کیا یعنی اس سے ویوز کیا آ رہی ہے مجھے. آپ بیٹھیں, آپ اکراس دی سیکٹ بیٹھے مختلف مسالک کے ساتھ, آپ کو پتہ چلے کہ آپ کنویں کے مینڈک ہیں, آپ سے باہر دوسرے مسلک میں بہت خیر موجود ہے, آپ کی سیاسی جماعت سے باہر دوسری سیاسی جماعت میں بڑی خیر موجود ہے, آپ اپنے جس معاشی گرو کو سن رہے ہیں اس کے سوا دوسرے بندے کے پاس بھی اس سے بہت اچھی موٹیویشن موجود ہے. ابھی یہ موٹیویشنل سپیکر بھی ایک سٹیک ہولڈر ہیں ہمارے نوجوانوں کے, یعنی ان کو لیڈ کرنے میں, اور ہمارے جو موٹیویشنل سپیکر لیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو, یہ بھی ایک انتہا پسندانہ یعنی انداز سے لیڈ کرتے ہیں. تو ہم اس ساری انتہا پسندی کو بیلنس کرنے کے لیے یہ سارا ایونٹ کروا رہے ہیں. یہ مین ایک مقصد یہ ہے. دوسرا مقصد یہ سندھی چادر ہے. ہمارے اس ایونٹ کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ جنوبی پنجاب میں اور سندھ میں ہم نے 4 مہینے مستقل کو 250 لوگوں نے لگاتار کام کیا. ہمارے 250 والنٹیئر سے کم و بیش, کچھ اس میں جاتے رہے آتے رہے, اور کچھ یہ مطلب ہر ویک ہمارا یہاں سے 16-17 ہمارے یعنی کانوائے جو ہیں وہ جاتے رہے ہیں کیٹیگوریکلی باری باری. تو 4 مہینے سے ہم وہاں فیلڈ میں, اور ہمارے یعنی 15 لوگ تقریباً ایسے ہیں جو مستقل فیلڈ میں تھے, اور کوئی 125-200-250 پلس لوگ ایسے ہیں جو ویکلی جاتے تھے, 1-2 دن بعد جاتے تھے, واپس آ جاتے تھے. تو ہمارے وہ سارے والنٹیئرز ہم نے ان کو اپریشیٹ کرنا تھا, ہم نے ان کی حوصلہ افزائی, ان کا شکریہ, ان کی پذیرائی, اپریسیشن. تو ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ ہم ایک تقریب رکھیں جس میں ہم ان بچوں کو, اپنے نوجوانوں کو, کہ انہوں نے ایک اچھا کنٹریبیوشن ہے ان کا, ہم ان کا شکریہ ادا کریں. تو وہ آہستہ آہستہ اس پروگرام کی جو ہے نا وہ شکل یہ بن گئی کہ ہم نے کہا چلو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے یہ 200-250 لوگ اپنے تو بلانے ہی ہیں, تو چلو کوئی ساتھ کچھ لوگ اور آ جائیں گے تو ہم ان کو کوئی ایک پازیٹیو میسج بھی دے دیں. اور وہ پازیٹیو میسج یہ ہے کہ بھئی ملک و قوم کی خدمت کرو, اور اس میں جو ہے کسی کے ساتھ تفریق اور اس کا حصہ نہ بنو. اس میں ایک جو محسنین یوتھ اسکواڈ کی جو ایک بہت اچھی مثال بالکل شروع میں قائم ہو گئی ہے, یہ نہ تو عبدالرب بھائی کے ایجنڈے میں ہے نہ میرے کہ ہم بیٹھ کے نا کھوسیں. یہ ابھی ہم جو کچھ بات کر رہے تھے نا تو وہ ایک ایگزامپل تھی. جب یہ سیلاب آیا ہے تو لوگوں نے بڑی کھپ ڈالی, کرپشن ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. ہمیں ان باتوں کی سمجھ نہیں آئی. ہمارے جو ہاتھ میں کیا تھا, ہمارے ہاتھ میں کرپشن کو تو روکنا تھا نہیں, یہ تھا کہ ہم جو کچھ ہو سکتا ہے اپنی جو ہماری مساجد ہیں ان کو بیس بنا کے وہاں سے ہم سامان وغیرہ جمع کر کے جا کے اپنے بھائیوں کی ہیلپ کریں. تو ہم نے یہی کام کیا, اور یہی ہمارا میسج بھی ہے کہ جتنی خیر آپ کر سکتے ہو, جو آپ کے سامنے ہے وہ تو کرو. مسجدیں ہمارا مین مرکز ہیں, مسجد تربیت کا مرکز بھی ہے, مسجد امید کا مرکز ہے, مسجد ہر طرح کا. اور یہ سب سے بڑا فرق ہے ہم میں اور باقی جو آپ نے کہا کہ جو سارے یوتھ کی لوگ ہیں ان میں ہم میں یہ بڑا فرق ہے. ہم مسلمانوں کو دوبارہ ان کی بیس پہ, ان کے اساس پہ لے کے آ رہے ہیں کہ دوبارہ آ جاؤ مسجد میں, بھائی دوبارہ مسجد میں آ جاؤ, بچے ہو. اور نہیں, اس مسجد میں لانے کے لیے مسجدوں کے اندر بہت زیادہ ایک انقلاب کی لیکن یہاں پہ تو مسجدوں میں کوئی بچہ آ جائے چھوٹا تو اس کو نہیں برداشت کیا جاتا, تبدیل کرنا نا, نہیں برداشت کیا جاتا سر تبدیل کرنا نا اس سوچ کو, یہی تو اصل مسئلہ ہے. عبدالرب بھائی, رسول اللہ کے دور میں مسجد کا کردار کیا تھا؟ بچے کھیلتے تھے وہاں گیمیں ہوتی تھیں, مریض وہاں آ کے لوگوں کی مرہم پٹی ہوتی تھی, قیدی کو وہاں باندھ لیتے تھے, لوگوں کو فیصلے وہاں پر ہوتے تھے,
شادی بیاہ کے فنکشن وہاں ہوتے تھے, کلاس تعلیم وہاں پر ہوتی تھی, کمیونٹی سینٹر کمیونٹی سینٹر تھا. یعنی باہر سے کوئی بندہ اس کو سونے کو جگہ نہیں ملی, مسجد میں آ گیا, اور گورننگ بلڈنگ بھی وہی تھی, اس کو کھانے کو جگہ نہیں مل رہی, مسجد میں آ گیا, روٹی وہاں سے مل رہی ہے, بستر وہاں سے مل رہا ہے. یہ جو روٹی کپڑا مکان ہے, روٹی کپڑا مکان اصل میں اس کا سب سے بڑا جو ایک اظہار ہے وہ مسجد میں ہو سکتا ہے کہ مسجد کسی بھی بندے کی روٹی کپڑے مکان کی ضرورت پوری کر دے. مطلب یہ چھت نہیں ہے, ایک بندے کو مسافر ہے, سوئے بھائی مسجد میں آ کے. نہیں تو مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ہمارا دین بھی اسلام ہے اور رسول اللہ ہمارے رسول ہیں, تو جو ہماری مسجدیں ہیں کہ نماز کے 5 منٹ ان بعد لاگ ہو جاتی ہیں. وہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ ان بندوں کو پوچھو جن کی مسجدیں ہیں, ان کو پوچھو بھی اگر تمہارا کوئی پلازا ہوتا ہے اور وہ دن میں 15 منٹ کھلتا اور پھر 15 منٹ بند ہو جاتا تو تم گوارا کرتے؟ یہ تو 3 ٹائم 4 شفٹوں پہ اپنا پلازا کرائے پہ دیں. ایک بندے کی دکان ہو نا چوک میں, تو اس کا دل ہوتا ہے کہ بھائی صبح یہاں پر کوئی بندہ چھولے لگا لے, دوپہر کو یہاں کو بریانی لگا لے, رات کو یہاں کوئی باربیکیو کا ٹھیا لگا لے, اور لیٹ نائٹ یہاں پر کوئی چائے کا ٹھیا چلے. میں اس کو 4 ٹائم جو ہے نا اس کو میں کرائے پر دوں, اس کا تو 1 منٹ میرا ضائع نہیں جانا چاہیے. لیکن مسجد ہے, اتنی بڑی مسجد ہے, اتنا بڑا ہال ہے, وہاں پر خیر کا کام کوئی نہیں دینا, بس نماز کے لیے اس کو کھولنا, نماز کے لیے بند کر دینا. نماز بھی 5 وقت کی جو ہے وہ مسجد میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر فرض کیا آ کے ادھر پڑھنا, وہاں پہ مقصد صرف اللہ, یہ نماز سجدے تو ہم گھر پہ بھی کر رہے ہیں سر. ہم کہیں جو بھی سجدہ کر سکتے جو ہیں. مسجدوں کا کیوں اس وقت جماعت باجماعت نماز کو اللہ نے کیوں رکھا؟ اس لیے کہ ہم اکٹھے ہوں اور وہاں ایک دوسرے کی خیر و عافیت بھی پوچھ لیں, ایک دوسرے کے مسائل بھی جان لیں, اور کوئی حل کر سکتا ہو تو کر لے. لیکن یہاں تو سین یہ نماز پڑھی اور پڑھ کے اپنے اپنے راستے نکل کے, کوئی دائیں والے کو نہیں پوچھتا, کوئی بائیں والے کو نہیں پوچھتا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مسجد جو ہے وہ بندوں کا بندوں سے اور بندوں کا اللہ سے تعلق کا اظہار کا بہترین ذریعہ ہے. یعنی مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کا بندوں سے تعلق کیسا ہے اور اس بندے کا اللہ سے تعلق. لیکن ابھی تو یہ مسجدیں ہماری ریپرزینٹ کر رہی صرف اللہ سے تعلق کو, اللہ سے تعلق کو بھی نہیں کر رہی. سر یہی تو افسوس کی بات ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہم بحیثیت مسلمان, چونکہ اللہ نے فرض کر دیا جمعہ پڑھنا, اللہ نے فرض کر دیا نماز پڑھنا, ہر بندہ جاتا ہے مسجد میں. اگر یہ اللہ نے فرض نہ کیا ہوتا تو ہمارے علماء حضرات کا, ہمارے مولوی صاحبان کا جو فی الوقت انداز تخاطب اور طرز تکلم ہے, کبھی بھی کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ مولوی صاحب کے سامنے بیٹھ کر اپنی بےزتی کروائے؟ نہیں کرتا. اب ہمارے جو جماعت ہیں, ہماری وہاں پر واضح و نصیحت کے انداز میں یا واضح و نصیحت کے اس ریپر کے اندر سامنے بٹھائیں, جس کی داڑھی نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوئی ہے, جس نے اچھا وہ کیا کہے گا؟ یعنی میں آپ کو ایک فیکٹ بتاتا ہوں. ایک بندہ تھا, اس کی بڑی اچھی داڑھی تھی, نوجوان, وہ مسجد میں اذان دیا کرتا تھا. اچھا, وہ اس کی شادی ہو گئی, کوئی بیوی نے اس کو کوئی ترلا منت کیا, داڑھی اس نے تھوڑی ہلکی کرا لی. اب وہ اذان دے رہا ہے تو 2 بابے انہوں نے روک لینے کا بھی, یہ داڑھی پوری نہیں کی, اذان نہیں دے گا. اچھا, وہ مولوی صاحب جو تھے, مولوی صاحب بھی چونکہ وہ تنخواہ دار تھے, اب اندر سے وہ سمجھتے تھے کہ یار اذان دینے میں کو مزہ, لیکن انہوں نے کہا یار بابے ذرا ناراض ہو جائیں گے, انہوں نے کہا پتر تو نا داڑھی تھوڑی جی وڈی کرتے پھر. اچھا, وہ گھر گیا, اس نے کلین شیو کرائی, دوسری مسجد میں جا کر بابنے شروع کر دی. یا دوسری مسجد میں بھی شاید نہ پڑھی ہو, نماز پڑھنی چھوڑ گیا ہو, اس مسجد میں وہ نہیں آیا. اب اتنی سی بات سے ایک بندے کا جو نیکی کرنے کا جذبہ تھا وہ مسجد میں آ رہا تھا, اذان دے رہا تھا, ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی, اس نے داڑھی تھوڑی سی برابر کیا کرائی, آپ نے اس کو اذان دینے سے روک دیا. امام حرم کی داڑھی بالکل بریک سی ہے, سب کی امام حرم سب داڑھی بریک ہے. یعنی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کی مسجد میں ہم نے کہا کہ بھائی یہاں پر فلاں, انہوں نے کہا نہیں وہ داڑھی چھیڑتا ہے, داڑھی میں چھیڑتا ہے. نہیں, مجھے میں اپنا بتاتا ہوں, مجھے نہیں, میں آپ کو یہ بات اب چل نکلی ہے تو میں آپ سے اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. مجھے ہر سردیوں میں نا, مجھے سردیوں میں الرجی ہو جاتی ہے چہرے پہ, میں مجبوراً داڑھی سردیوں کے سیزن میں نا 4-5 ماہ جب خشکی ہوتی ہے میں کر دیتا ہوں, کیونکہ اس کا جو میرا مسئلہ ہے اس کا علاج نہیں ہے کوئی. اب مجھے کیا ہوا کہ جب فرسٹ ٹائم یہ میں نے کیا, اور میں نے بائی دا وے ایسی تصویر ایک لگا دی فیس بک پہ, 5-6 لوگ مجھے ان باکس میں آ کے برا بلا کہہ کے مجھے انفرینڈ بلاک کر کے چلے گئے. ہاں دیکھیں نا, یہ بیلنس نہیں ہے. یہ چیز جو ہے نا اس نے مجھے بڑا ہرٹ کیا, حالانکہ اس سے پہلے بڑا بلال بھائی اور یہ مرشد استاد اور بڑی باتیں, اور جب یہ معاملہ میں نے کہا آپ مجھے پوچھے تو صحیح یار میرا مسئلہ کیا ہوا ہے کہ میں کیوں, گرمیاں پوری میری داڑھی ہوتی ہے مجھے نہیں, یہ اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے, ہم لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کرنے کے لیے کہ بھائی قبول کرو ہر بندے کو داڑھی کے بغیر بھی قبول کرو. کپڑوں کے بغیر یہ ساری جو ہے نا فلم انڈسٹری قبول کر رہے ہو نا, تو داڑھی کے بغیر مسلمان بھی قبول کر لو. بات ہے کہ
قبول کرنے کی عادت ڈالو. کسی بھی چیز کی حمایت میں یا اس کی مخالفت میں حد سے آگے نہ چلے جاؤ. یعنی ہم یہاں پر اپنی ساری انرجی اور توانائی کس چیز میں لگاتے ہیں؟ سب سے زیادہ بائیکاٹ, بین, گستاخ, پکڑو, غدار, کافر. بس چھوڑیں یار, وہ کیا کریں, اب لوگوں کو کیسے سمجھائیں؟ بین کے چکر میں تو مارکیٹنگ ہو گئی پوری. بھائی آپ نے نا ایک بات کی تھی بیچ میں کہ بندوں کہ جب ہم کہتے ہیں نا بندوں سے بندوں کا تعلق اور بندوں سے اللہ کا, آپ نے کہا تھا یہاں پہ صرف بندوں کا اللہ کا تعلق ہے. یہ بھی نا ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو شیطان نے ڈالی ہے. بندوں سے بندوں کے بغیر کا یعنی کہ اللہ کی مخلوق سے تعلق کے بغیر اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنا یہ اصول بتایا بار بار, بندوں پر رحم کر میں تجھے رحم کروں گا, بندے کو معاف کر میں تجھے معاف کروں گا. ہر چیز اللہ نے بندوں سے جوڑی ہے. یہ ضمن ایک میرے دماغ میں سوال ابھرا کہ ہمارے ممبر پہ بیٹھ کے وہاں پہ ہمارے مولوی صاحب جمعے کی یا ادروائز کسی اور ٹائم پہ بھی اگر بات ہو رہی ہو اپنے وہ وائز میں سنا رہے ہوں گے, احادیث اور قرآن کی آیتیں بھی کوٹ کر رہے ہوں گے, غیبت, چغلی اور یہ تجسس اور اس طرح کے معاملات پہ بڑا سنگین قسم کا ڈرا رہے ہوتے ہیں. لیکن یہیں ان کا یہ سلسلہ ختم اپنا ہوتا ہے. جیسے ہی وہ اترتے ہیں تو کسی نہ کسی کی غیبت, کسی کی چغلی, کسی کے بارے میں تجسس, خود وہ اسی چیز پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے نوجوان جو مثال یعنی اصل میں اس کو ہم کسی ایک خاص طبقے کو یعنی علماء یا مولویوں کو مخصوص کر کے نہیں کہہ سکتے. یہ تو مسئلہ اوورال ساروں کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے کہ بھئی بندہ کہنے میں کچھ اور کرنے میں کچھ ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لما تقولون ما لا تفعلون. تو بہرحال انسان ہے, اس میں بشری خطائیں لغزیاں تو ہو جاتی ہیں. اس مسئلے کے اوپر ہم کسی کو سامنے بٹھا کر اس کو طنز کا تنقید کا نشانہ نہیں بناتے. لیکن بہرحال جو مسائل ہیں معاشرے کے اندر نوجوانوں کے حوالے سے, ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے محسنین یوتھ اسکواڈ کی بنیاد رکھی تھی, اور انہی مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم محسنین کنونشن کرنے جا رہے ہیں. کسی کو اس میں کوئی اعتراض ہے تو ایک سال ماشاءاللہ آپ نے پورا کر لیا, یعنی یہ یوم تاسیس بھی ہے آپ کا, ٹھیک ہے, ایک سال پورا ہو جانا ہے. آپ کو تو ایک سال کا سفر کیسا گزرا آپ کا, تھوڑا سا اس پہ بھی بتائیں ذرا. یہ برتھ ڈے کہہ لیں, وہ یعنی اچھے لفظوں میں یوم تاسیس ہے ہمارا. یوم تاسیس بھی ہے تو مطلب ہم یہ جو بھی کرنے جا رہے ہیں, یہ لانچنگ سیریمنی بھی ہو جائے گی, اینول کنونشن. ہاں یہ بالکل اس پہ آئیں گے, لیکن پہلے یہ تو ذرا بتائیں. اب بات اصل میں یہ ہے کہ ایک سال کے دوران تو یہ سیکھنے کا عمل تھا سارا. ہم تجربات سے گزرے, مختلف نوجوانوں کے ایکسپیرینسز, ہمارے ایکسپیرینسز. اس دوران ہم نے مختلف ورکشاپس کی. جو ہمارا یعنی مین فوکس ہے مساجد کو, 11 کے قریب مساجد ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں, اور نوجوانوں کی ایک اچھی تعداد جو ہے وہ ہمارے ساتھ انرولڈ ہے. تو ہم ان کو مختلف ورکشاپس میں انگیج کر رہے ہیں, مختلف ان کو ایکٹیویٹیز میں انگیج کر رہے ہیں. پچھلے ایک سال کے دوران ایک میجر ایکٹیویٹی تو جو ابھی بھی چل رہی ہے پچھلے 4 مہینے سے, تو سمجھیں کہ یہ فلڈ ریلیف ایکٹیویٹی چل رہی تھی نا. اس سے پہلے ہم نے یعنی پلانٹیشن ڈرائیو بھی چلائی, ہم نے ونٹر کے اندر جو ہے وہ ونٹر گیئر ڈسٹریبیوشن ڈرائیو بھی چلائی, پھر رمضان کے اندر ہم نے سحری ڈرائیو چلائی, اور قربانی کے موقع پر ہم نے گوشت تقسیم کیا. تو یہ تو وہ ایک فلاحی اور رفاہی قسم کی ایکٹیویٹیز تھی نا. اس کے علاوہ ہماری ویکلی سیشنز ہوتے رہے, جس میں نوجوانوں کو شعور دینے کے لیے, ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے, پرسنل ڈیولپمنٹ, اسکل ڈیولپمنٹ, اس طرح کی چیزیں, تزکیہ و تربیت بھی, اس کے حوالے سے بھی ورکشاپس ہوتی رہیں. ہم نے رمضان میں جو ہے وہ اعتکاف کیمپ کیا ہے نوجوانوں کا بالخصوص. تو اس طرح کے ہم نے چھوٹے چھوٹے کچھ ماڈل کریٹ کیے ہیں, جو ان فیوچر آگے انشاءاللہ مزید ایک بہتر صورت اختیار کریں گے. تو ایک ٹیم تیار ہو رہی ہے, ایک یعنی لیڈرشپ ایک تیار ہو رہی ہے. تو یہ ایک لمبا سفر ہے, یعنی یہ لوگ تیار ہوں گے انشاءاللہ تو یہ آگے اپنا کام کریں گے, رول پلے کریں گے اپنا. یہ کام بھی ایسے ہے بلال بھائی کہ الحمدللہ یعنی کہ ہم نے سارا کام شروع کیا اتنے چھوٹے کام سے, لیکن اخلاص ہو اور محنت ہو تو اللہ تعالیٰ کام کو اتنا بڑا کر دیتا ہے. خلاف کا کام, ہم 5-6 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے فیصلہ کیا کہ یار ہم آپ اپنی جیبوں سے 1.5 لاکھ جو مثلا نکلتا ہے وہ ڈالتے ہیں, جا کے کام کر کے آتے ہیں. اور الحمدللہ ابھی آخری جو ہمارا گیا ہے قافلہ, اس کے بعد سے کیا ہمارے نمبرز نکل رہے ہیں, فگر کیا نکل رہے ہیں؟ نمبرز تو ابھی کیلکولیشن کر رہے ہیں ہمارے وہ بھائی جو ہیں, جو جن کے پاس حساب ہے سارا, لیکن ایک راؤنڈ اباؤٹ تقریباً یہ 20 کروڑ روپیہ بنتا ہے ٹوٹل کل مالیت. مجھے یہ بتائیں کہ بہت بڑا مقصد آپ لے کر آ رہے ہیں اور نوجوانوں کو اس سے متعارف کروانے والے ہیں. 1 سال سے آپ چل بھی رہے ہیں ماشاءاللہ, اور آگے بھی فردر آپ کا 20-25-30 سال کا پلان ہے ابھی فیل ہو کر, یہ ورنہ تو آگے لمبا جانے والا کام ہے انشاءاللہ. تو یہ وسائل کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. تو آپ کی جو فنڈنگ ہے یا آپ کے جو فنڈز ہیں وہ کہاں سے مطلب آپ ارینج کر رہے ہیں, اور کیا معاملات ہیں, یا کوئی بلال بھائی اس میں نا اللہ کا بڑا شکر ہے, جو بھی مجھے جانتے ہیں
پچھلے 12-15 سال سے جو جانتے ہیں. الحمدللہ میں نے نا اپنا بزنس بھی, اپنی فیملی لائف بھی, بہت کچھ میں نے زیرو سے شروع کیا ہے. یعنی عام طور پر لوگ اس کو کہتے ہیں سیلف میڈ پرسن. میں سیلف میڈ نہیں کہتا ہوں, اس میں تھوڑے سے بندے کی نا ایک اللہ کا احسان ہے. میں اللہ میڈ لفظ اصطلاح زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. اللہ کا بڑا کرم اور بڑا فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک صلاحیت دی ہے کہ میں نا کم وسائل میں کھیلنا جانتا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے اپنا بزنس بھی زیرو وسائل کے اندر چلایا اور الحمدللہ ایک اچھی جگہ پر ہے بزنس بھی. سٹارٹ زیرو سے تھا میرا. میری فیملی لائف زیرو سے تھی. آج الحمدللہ میرے 8 بچے ہیں, 2 بیویاں ہیں. فیملی لائف ایک بھرپور فیملی لائف ہے. بزنس میرا 3 اس کے میرے برانڈز ہیں اور کئی میرے یعنی ایس کے یوز ہیں. نہیں, میں بہت ساری چیزوں میں نوجوانوں کے لیے آئیڈیل نہیں ہوں. ہاں, میرے سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, میں یہی چیز میں 2 نہیں کرو, اگر کرنی ہے 3 یا 4 نہیں پہلے ہو چکی ہے ہماری, یا ایک پہ ہی گزارا کرو. تو اسی طرح جہاں پر اور بہت ساری چیزیں ہیں, تو جہاں بہت ساری چیزیں ہیں ان میں یہاں پر بھی محسنین کے حوالے سے بھی جو ہمارے فنڈز ہیں یا جو وسائل ہیں اس کے اندر بھی ہم نے اپنے محدود وسائل کے اندر رہ کر جو ہے نا اپنا کام کیا. اور یہ وسائل جتنے بھی تھے یہ اپنی جیب سے لگائے اور اپنے نوجوانوں کے تعاون سے لگائے. یہ جو ہمارے ساتھ ممبرز ہیں نا, 500 روپے ہم ان سے ہر مہینے کو کہتے تھے کہ یار اپنا کنٹریبیوشن ایڈ کرو. یعنی 500 روپیہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. جو کوئی پروفیشنل تھے, کہیں جاب کر رہے تھے, جن کا ذریعہ آمدن تھا کوئی سورس آف انکم, تو وہ 500 دیتے تھے. جو باقی نوجوان اسٹوڈنٹ تھے وہ 250. تو ہم نے ان سے یہ چھوٹا سا ایک فنڈ کریٹ کیا اور اس فنڈ کے ساتھ ہم نے بہت سارے نوجوانوں کو ہیلپ بھی کیا مختلف چیزوں کے اندر. جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ نوجوانوں کو وسائل, تو جوں یہ پودا ایک درخت بنے گا تو پھل بھی زیادہ دے گا. تو اس کے لیے وسائل جو ہیں, میں تو کام کرنے کا قائل ہوں. وسائل کام کرنے کے بعد آتے ہیں. وسائل کبھی بھی وسائل کے انتظار میں کام نہیں روکا جا سکتا. میرے پاس بچے آتے ہیں نوجوان, وہ بزنس کی جو ہے نا وہ لینے کے لیے کہ جی آپ ہمیں بتائیں بزنس کیسے کریں, ہم یہ میرے پاس جو ہے نا انویسٹمنٹ نہیں ہے. یہ میں ان کو کہتا ہوں یار دیکھو, تم کام شروع کرو, انویسٹمنٹ آئے گی. انویسٹمنٹ کے انتظار میں بیٹھے رہو گے تو انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, نہ کام ہوگا. جو ہاں تو اس بحث میں جو ہے ہم وسائل کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ میرے پاس چونکہ وسائل نہیں ہے تو کام نہیں ہوگا. تو یہ بھی ایک بڑا میسج ہے ہم اپنے نوجوانوں کو دینا چاہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس ہے وہ وسائل ہیں. یعنی ایک نوجوان کے پاس وقت ہے, ایک کے پاس صلاحیت ہے, جو اس کے پاس ہے وہ اسی میں رہتے ہوئے کام کرے اپنا. تو ہوپ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ کنونشن جو ہے نا وہ اپنے مقاصد پورے کرے. ہمارے سامنے نمبرز تو ہیں نہیں کہ ہم کہیں بھائی اتنے نمبرز آ گئے. ہمارے پاس وہاں 20 لوگ آ جائیں, ہمارا میسج اگر ان کو سمجھ آتا ہے تو ہمارا کنونشن کامیاب ہے. ہم نے اپنا کوئی پاور شو تو دکھانا نہیں, کوئی سیاسی یا مذہبی ہمارا کوئی ایسا. یہ پاور شو والی بات پہ بھی کچھ باتیں ہوئی, بھئی آپ کے پوسٹر ساڈا کتنے رکھو اور اس طرح کی باتیں. ہاں, باتیں تو ہوں گی, لوگوں کا کام ہے وہ اٹریکٹ کرنے کے لیے اس طرح کے سلوگن لازمی ہوتے ہیں, ورنہ وہ ہم چیزیں ہاتھ کھینچ دیے اپنا. نہیں, اگر آپ کہیں تو ایک لحاظ سے ہم حق کھینچ بھی رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی نوجوانوں کا جو اصل ان کا جو حق ہے سوال کرنے کا حق, ان کو دو. نوجوانوں کا معاشرے میں جو کردار ہے, علامہ اقبال نے نہیں کہا جوانوں کو پیروں کا استاد کر. بھئی نوجوان کی بات سنو. جدید دور کا نوجوان وہ بیچارہ سب سے زیادہ اس وقت آزمائش میں ہے. تبدیلی نے اس کے اوپر جو سارا بھار ڈالا ہے وہ اس کو سہ نہیں پا رہا. تم اس کے ساتھ سپورٹ کرو. بلکہ یہ جو اتنی زیادہ تبدیلی ہے نا, اس کا بھار کسی بھی انسانی دماغ پہ بہت بھاری ہے. ہاں, پچھلے 10,000 سال میں اتنی چینج نہیں آئی جتنی پچھلے 10 سال میں آئی ہے. ایسے ہی ہے. تو اور یہ ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ اب واقعتاً بیٹا باپ سے زیادہ جانتا ہے. اس سے پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا. تو دسے گا اب وہ سین نہیں ہو سکتا. لیکن وہ ہوتا ہے سین. اب ہو سکتا ہے, اب ہو سکتا ہے. یعنی باپ کو انٹرنیٹ اور اس کو باپ کو موبائل کا وہ استعمال نہیں پتا جو بیٹے کو پتا ہے. اب باپ کے پاس سورس آف جو انفارمیشن تھا وہ صرف اس کا باپ ہی تھا, جبکہ بیٹے کے پاس اپنے باپ کے علاوہ ہزاروں سورس آف انفارمیشن ہے. وہ دور آ گیا ہے کہ آپ اس حکیم کے منہ پہ بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو امریکہ میں جو ٹاپ سائنٹسٹ ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے, آپ کی بات غلط ہے. حالانکہ وہ حکیم ہے. وہ حکیم کہے گا میں فقیر سنیاسی کو نسخہ ہے. لیکن دیکھیں اب یہ ہسٹری میں فرسٹ ٹائم یہ دور آیا کہ آپ یہاں بیٹھ سکتے ہیں بھائی دیکھو آپ کی بات غلط ہے. یہ بندہ ریسرچر ہے, اسی طرح کوئی بڑا انجینئر ہے, آپ میرے کو کہتے ہیں بھائی آپ کا یہ خیال تھا ٹھیک ہے,
لیکن دیکھیں یہ انجینئر ہے، اس نے یہ سارا بنایا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے. تو یہ کہ اب یہ دور آیا ہے فرسٹ ٹائم، اور اس میں جو یہ مسائل آ رہے ہیں نوجوانوں پر رحم کھاؤ. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ساڈا حق ایتھے رکھ والی بات ہے نا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی نوجوانوں پر رحم کھاؤ. وہ سلوگن زیادہ ہے، ہم کوئی ہاں ہم کوئی کسی سے گالی لے کے ہاں ہم کے احتجاج نہیں. حوار سے بیلنس انداز سے ہاں جی بالکل بالکل ٹھیک ہے جی. بہت اچھی بہت آپ نے بھی جانا ہوگا، ابھی آپ کا آفس کا ڈیفینیٹلی ٹائم ہے میرا آفس کا ٹائم تو ہو رہا ہے. اب بریک فاسٹ پوڈ کاسٹ ہو گئی ہے. ہاں بریک فاسٹ پوڈ کاسٹ ہو گیا. ہاں تو ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ نکلیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ شام میں تیاریوں کے ساتھ ملتے ہیں دوبارہ.